بڑا ٹھوک کے کہہ رہا ہوں ڈکی بھائی اور اس طرح کے جتنے یوٹیوبرز یا فیملی ویلاگرز ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ بے شمار بچیاں ایسی رپورٹ ہو رہی ہیں جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، چاہے وہ کسی ایجنسی کا ادارہ ہے، ایف آئی اے کی اگر بات کریں، این سی سی آئی کی بات کریں، تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں جو ان کے سربراہ ہیں، پلیز لوگ جب آپ اریسٹ کر لیتے ہیں، جب کسی بھی کوئی بھی کیس ہو، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی قانون توڑے گا تو ڈیفینیٹلی حراست میں آئے گا، مگر صرف میری اتنی درخواست ہے جب آپ ان کو اریسٹ کر لیں تو ان کو مینٹلی ٹارچر نہ کریں۔ ان کو انویسٹیگیشن کے دوران آپ اس طرح کی جس طرح اس شخص نے رو کے دہائیاں دی ہیں، یہ بے شمار بری پڑی ہیں۔ یہ تو وہ شخص ہے جس کے پاس جس کا موت پیس ہے، جس کا یوٹیوب چینل تھا، جس کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا، جس کے لاکھوں فالوورز تھے، جس نے رو کے اپنی سٹوری سنا دیا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبادلہ خیال اور میں آپ کا ہوسٹ الیاس احمد رانا حاضر خدمت۔ ناظرین، آج کے وی لاگ میں ہم بات کریں گے ڈکی بھائی اور ڈکی بھائی۔ ہر زبان پہ ڈکی بھائی کا نام ہے۔ ہم بات ابھی جو کریں گے وہ نہ تو کسی کے حق کی بات ہے اور نہ کسی کے خلاف بات ہے پاکستان کی عوام کی۔ ہمارے آئین اور ہمارے جو قانون ہے اس کے مطابق کیا پہلا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈکی بھائی نے کام صحیح کیا ہے؟ ظلم کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ ڈکی بھائی فیملی وی لاگ کرتے رہے، اگر پازیٹیو تھے تو پازیٹیو صحیح، اگر غلط تھے تو غلط صحیح، یہ فیصلہ آپ نے کرنا، میں نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو انہوں نے تشہیر کی جس پہ ادارے حرکت میں آئے، ہم بات کریں گے اس پہ جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا، کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ آج ہر بندہ مظلوم بنا رہا ہے ڈکی بھائی کو اور ظالم بنا رہا ہے اداروں کو۔ اداروں نے ایک غلط کام کیا ہے اگر اس کے ساتھ، تو وہ پھر اس کے اوپر بھی ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہم شروع سے بات اگر کریں تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو کاز بنی ڈکی بھائی کو اریسٹ کرنے کی، وہ کاز غلط تھی، وہ زیادتی تھی میرے پاکستانیوں کے ساتھ، وہ زیادتی تھی میرے آئین کے ساتھ، میرے قانون کے ساتھ اور میرے قانون کے رکھوالوں کے ساتھ۔ اور یہ جو بچے ہیں معصوم ہمارے آپ سب کے، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو سانس لیتے ہیں، جو پاکستان تحفظ ہمیں دیتا ہے، جس آئین کے مطابق ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اس آئین کی بات کریں گے۔ کیا ڈکی بھائی نے کام ٹھیک کیا تھا؟ جی نہیں، ڈکی بھائی نے کام غلط کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق بات بھی ایسی ہے کہ اتنی تشہیر اپنی دولت کے، اپنے معاملات کی نہ کریں کہ دوسرا حاسد بن جائے، ٹھیک؟ اچھا، پھر انہوں نے اس طرح تشہیر کی اپنی چیزوں کی، اپنے پیسے کی، اور پھر جس طرح انہوں نے پیسہ کمایا اس کی، تاکہ جو آج بچے اے لیول او لیول کر رہے ہیں، 7 کلاس سے لے کے میٹرک تک ہیں، یہ بچے گروئنگ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی مطلب اس عمر میں ہوتے ہیں جہاں بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ تو آپ شارٹ ٹیمپر بچوں کو بنا رہے ہیں، آپ پاکستانی عوام کو شارٹ ٹیمپر بنا رہے ہیں، آپ شارٹ وے بتا رہے ہیں کہ اس طرح بھی پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے جوے والا جو شارٹ سلسلہ شروع کیا کہ جی آپ اس طرح بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ تو عام گھریلو بچیاں جو 4 دیواری میں رہتی تھیں، آپ نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے باہر نکل کے یا گھر میں رہ کے گھر کی 4 دیواری کو کیسے پھلانگا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہ ترکیب دی، آپ نے بتایا اس کو کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بھائی میرے، آپ اگر پاکستان کے آئین کو توڑیں گے، پاکستان کے قانون کو توڑیں گے تو ادارے تو حرکت میں آئیں گے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہے ایک پہلے فیز کی جو کہ ڈکی بھائی نے غلط کیا۔ میں بڑا ٹھوک کے کہہ رہا ہوں ڈکی بھائی اور اس طرح کے جتنے یوٹیوبرز یا فیملی ویلاگرز ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کو، اداروں کو، ان کو لگام ڈالنی چاہیے۔ آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ بے شمار بچیاں ایسی رپورٹ ہو رہی ہیں جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، بے شمار ایسی عزت دار لوگوں کی بچیاں جن کو آپ فون لے دیتے ہیں۔ میں کیا بات کروں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں سارا دن فون استعمال کرتی ہیں، فیملی ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر دروازہ بند کر کے بچیاں کر کیا رہی ہیں۔ آپ فزیکل تو ان کو اندر آپ روک لیتے ہیں اپنے روم میں، اپنے گھر پہ، مگر جب وہ باہر نکلتی ہیں اندر بیٹھ کے پوری دنیا کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں، جس میں
زیادہ تر میکسیمم کیپیسٹی میں وہ غلط رستے کو چوز کرتے ہیں. تو اسی طرح ویلاگرز یا یہ جو ہمارے یوٹیوبرز جو ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں, جو اس طرح کی ایکٹیویٹی سکھاتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کیا ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے؟ یہ اداروں کو سوچنا چاہیے. ہماری میڈم چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں درخواست کروں گا ان سے کہ میڈم چیف منسٹر اس طرف دھیان دیں. ہمارے شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب, میں سلوٹ کرتا ہوں اس شخص کو. میں بہت چھوٹا سے ان کو جانتا ہوں, ان کے کام کو, ان کی ٹرکس کو, ان کی صلاحیتوں کو. یقین کریں باصلاحیت انسان ہے وہ. نواز شریف صاحب کی تو خیر کیا بات ہے. تو میں مطلب یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم شروع سے دیکھتے آتے ہیں. جب بھی یہ ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے ملک کو سدھارا ہے. یہ جو الفاظ آتے ہیں نا, وہ کھاتے ہیں وہ تو لگاتے بھی ہیں, تو اس پہ میں نہیں جاؤں گا, یہ ایک الگ سیاسی ٹاپک ہے. میں مگر بات کروں ان کی کہ انہوں نے جب بھی حکومت آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کے دور میں پاکستان نے ترقی کی ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا, میں تمام اداروں کے سربراہوں سے درخواست کروں گا, پلیز ان کو لگام ڈالیے. اب آ جائیں آپ ڈکی بھائی کی طرف. ڈکی بھائی کو اریسٹ کیا گیا. ڈکی بھائی کو لے جا کے وہ کہتے ہیں میرا 6 کروڑ روپیہ USDT, میرا 3,27,000 سم تھنگ ٹرانسفر کرا لیے گئے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں, جو کہ نہیں کرانے چاہیے. آئیو کو اس کو پھر انہوں نے, ان کے جو سینئر ادارے ہیں انہوں نے پھر ان کو پکڑا بھی, ان سے پیسے بھی ریکور کر لیے, ان کو سزائیں بھی دیں. دیکھیں وہ یہ انٹرنل معاملے ہوتے ہیں اداروں کے, وہ چل رہے ہیں. اچھا بات پھر شروع سے میں وہی کروں گا کہ کیا آپ نے صحیح کیا؟ آپ نے ایک غلط کام کیا, آپ کو اداروں نے پکڑ لیا, پھر کس چیز کا واویلا؟ ٹھیک ہے جی. اب میں کروں اداروں کے سربراہوں کی طرف بات. میں تمام اداروں سے, سربراہوں سے درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے, چاہے وہ ہماری کسی فوج کا انویسٹیگیٹو ادارہ ہے, چاہے وہ کسی ایجنسی کا ادارہ ہے, FIA کی اگر بات کریں, NCCI کی بات کریں, تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں جو ان کے سربراہ ہیں, پلیز لوگ جب آپ اریسٹ کر لیتے ہیں, جب کسی بھی کوئی بھی کیس ہو, وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی قانون توڑے گا تو ڈیفینیٹلی حراست میں آئے گا, مگر صرف میری اتنی درخواست ہے جب آپ ان کو اریسٹ کر لیں تو ان کو مینٹلی ٹارچر نہ کریں, ان کو اس قدر انسانیت کی تضحیک نہ کریں, اس طرح ان کو نہ رولیں کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے. اچھا جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا, یاد رکھیں اللہ کا قانون ہے, ایک یہاں پرچہ کٹتا ہے نا تو ایک آسمانوں پہ پرچہ کٹ جاتا ہے. تو جب آسمانوں والا پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی چھوٹ کوئی نہیں ہوتی, اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو اس لیے میں اداروں کے سربراہوں سے بھی ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو نیچے آپ کے لوگ کام کرنے والے ہیں, آفیسران ہیں, جو IO ٹائپ ہیں, جنہوں نے شروع میں انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے, جن کے پاس ملزم نے جانا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ وہ والا رویہ نہ رکھیں کہ انسانیت کی آپ انسلٹ کریں, ان کو بے عزت کریں. ٹھیک ہے, ایک اب دیکھیں اگر ہم یورپ کی بات کریں, میں یورپ سے کوئی خدا نہ خواستہ کو بہت زیادہ انسپائر نہیں ہوں, مگر ان کے رولز, ان کے قانون پہ ضرور انسپائر ہوتا ہوں. اس کی وجہ کہ انہوں نے قانون ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے قرآن سے قانون لیے ہوئے ہیں, تو وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمل کی بات کروں گا تو پلیز آپ بھی عمل کریں. انسانیت کو اتنی اس کی تضحیک امیز یا ان کے ساتھ سلوک نہ کریں کہ وہ لوگ وہاں پہ, دیکھیں وجہ کوئی بھی ہو, یہ فیصلے جج نے کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ کتنی بھی دیر رہے. آپ ہمیشہ ان کے ریمانڈ لے لیتے ہیں, پھر اس کے اندر جس طرح اس بندے نے سٹوری سنائی ہے, اس کا گناہ جو ہے وہ قانون فیصلہ کر کے اس کو سزا دے گا. ٹھیک ہے, وہ جیل ڈال دیں اس کو, مگر اس دوران آپ انویسٹیگیٹ بھی کریں, مگر انویسٹیگیشن کے دوران آپ اس طرح کی, جس طرح اس شخص نے رو کے دہائیاں دی ہیں, یہ بے شمار بری پڑی ہیں. یہ تو وہ شخص ہے جس کے پاس, جس کا موت پیس ہے, جس کا یوٹیوب چینل تھا, جس کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا, جس کے لاکھوں فالورز تھے, جس نے رو کے اپنی سٹوری سنا دی آ کی. آپ سوچیں ذرا, ایک IO, ایک SHO یا کسی ایجنسی کا ایک بندہ جب کسی کو پکڑ لیتا ہے, کئی مہینے لوگ نہیں ملتے, ان کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں آپ لوگ. تو میری خدا را آپ سے درخواست ہے کہ انسانیت, یہ پاکستانی ہیں, یہ مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, اور مسلمانوں سے بھی اوپر اللہ نے ایک قانون اور ایک مذہب رکھا ہے جس کا نام انسانیت ہے. تو سارے انسان ہیں, انسانوں کا خیال رکھیں, انسانوں کی خدمت کریں. اور بات یہ پھر میں کروں کہ جب ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر یہ قانون ہر چیز سے بالا تر ہوتی ہے. آپ اپنے کیس سے ریلیونٹ 1000 بات کریں, ان سے پوچھیں, جو ایک طریقہ کار ہے آپ کا وہ کریں, مگر آپ یہ خیال رکھیں کہ جب رب
کسی قسم کی کسی بات پہ، کسی ظلم پہ، کسی گناہ پہ جب وہاں ایف آئی آر کٹتی ہے نا، تو پھر جب رب اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، رب کے فرشتے آپ کو پکڑیں گے، تو پھر وہاں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، پھر آپ کو بھی رب پکڑ سکتا ہے۔ اس کی مثال ابھی کے وہ افسران ہیں جو پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر مت سمجھیں۔ میرا پاکستان زندہ باد، میرا پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔